اللہ کے بندو جلدی کام کرو, یہ نہ ہو کہ حکومت گندم لینا بند کر دے. خیر خدا کا, یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں کس بے وقوف نے کہا تھا اتنی زیادہ گندم کاشت کرنے کا؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ہر سال ہی اتنی زیادہ گندم کاشت کرتا ہوں اور ہر سال مجھے منافع ہوتا ہے. اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا, حکومت نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا ہے, تمہیں اب باہر ہی فروخت کرنا پڑے گی. ایک تو تم لوگ پتہ نہیں یہ انٹرنیٹ کی باتوں پہ کیوں یقین کر لیتے ہو, ایسا کچھ نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے, جب تمہیں نقصان ہوگا تب پتہ چلے گا خبر جھوٹی ہے کہ سچی. ارے تم لوگ جلدی ہاتھ ہلاؤ, آج سارا کام مکمل ہو جانا چاہیے. اور بالی سنو, تم جا کر جلیبیاں لے آؤ, آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے. چودھری صاحب بات سنیے گا. چودھری صاحب اب تو ہم پر مہربانی کر دیں, ہم نے پورا سال انتظار کیا ہے, اتنا تو ہمیں ان دواؤں میں نہیں بچتا جتنا آپ ادھار لے جاتے ہیں. آپ بالکل پریشان مت ہو, آپ دیکھ رہے ہیں میری گندم نکل چکی ہے, اسے شام تک فروخت کر کے آپ کو آپ کے سارے پیسے مل جائیں گے. چودھری صاحب دیکھ لیجئے گا, آج سے کل پر بات نہ جائے, نہیں تو آپ کو میرا لین دین ختم. جی جی آپ فکر نہ کریں. السلام علیکم چودھری صاحب, مجھے لگتا ہے آج ہماری عرضی بھی سنی جائے گی اور ہمارا حساب بھی مکمل ہو جائے گا. جی جی کیوں نہیں, ابھی میں اپنی یہ ساری گندم فروخت کر کے گودام میں بیچ دوں گا, اس کے بعد آپ کا سارا حساب چکتا ہو جائے گا. آپ بس مجھے شام تک کا وقت دیں. ٹھیک ہے, میں شام کو آؤں گا, لیکن چودھری صاحب اس دفعہ حکومت گندم نہیں خرید رہی, آپ کسی بیوپاری کو تو نہیں دیں گے؟ ارے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ ان افواہوں پر یقین نہ کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے اس دفعہ چودھری صاحب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے, اس دفعہ ان کی لاگت بھی پوری نہیں ہوگی. نہیں, ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا, ہر سال کی طرح اس سال بھی انہیں منافع ہی ہوگا. دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی تھی. اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن جو اس دفعہ حکومت کر رہی ہے کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. منشی یار ایک بات بتاؤ, یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس دفعہ گندم نہیں خرید رہی, کیا یہ بات سچ ہے؟ مالک مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن آپ کو خود گودام جا کر پتہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. السلام علیکم سر, اس بار گندم کا کیا ریٹ ہے؟ میرے پاس 200 من گندم ہے اور میں حکومت کو بیچنا چاہتا ہوں. گندم کا ریٹ تو 3900 روپے ہے, لیکن حکومت کے پاس پہلے ہی بہت ساری گندم ہے. آپ ایسا کریں کسی وپاری کو سیل کر دیں. آپ کیسے نہیں لیں گے؟ اگر حکومت ہمارا نہیں سوچے گی تو کسان کہاں جائیں گے, اور ایسے ہم کسی لوکل بیپاری کو بیچیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. ایک دفعہ کہا ہے کہ ہمیں گندم کی کوئی ضرورت نہیں, اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ چودھری صاحب جلدی آئیں, بیوپاری آئے ہیں گندم خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے, تم انہیں روک کر رکھو, میں بھی آ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیب صاحب ہمیں گندم کی ضرورت ہے, ہم نے بیرون ملک بھجوانی ہے, اس لیے آپ کے پاس آئے. جی جی ضرور, کیوں نہیں. حکومت نے جو ریٹ نکالا ہے آپ اس حساب سے ساری لے جائیں. اس بار حکومت گندم نہیں خرید رہی, ہم آپ کی ساری گندم 3000 کے حساب سے خرید لیتے ہیں. آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ساری گندم ابھی فروخت کر دیں, ورنہ بعد میں آپ کو نقصان ہوگا. نہیں, اتنے کم ریٹ پر تو میں آپ کو نہیں دے سکتا, ایسے تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. چودھری صاحب اب تو شام ہو گئی ہے, کمپنی والے میرا سر کھا رہے ہیں, میرا حساب کلیئر کریں. اب کیا کروں, اتنی کم قیمت میں بیچوں گا تو مجھے نقصان ہوگا, لیکن اب اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. دیکھ لیں جی, کسان نے سارا سال محنت کی ہے اور اسے اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ریٹ بتایا اس حساب سے آپ ساری گندم اٹھا لیں. کسان سارا سال اس امید پر محنت کرتا ہے کہ وہ فصل اٹھا کر سب کے حساب مکمل کرے گا. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کی ایسی پالیسی بنائے کہ ان کو نقصان نہ ہو, کیونکہ کسان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بار ان سے اچھے داموں میں گندم خریدیں تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو.